नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ्रेंड्स, आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से पारा नंबर 19 जो है स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका हम तर्जुमा पढ़ेंगे। पारा नंबर 19 का नाम है जी वक़ालल्लज़ीना। इस रोज़ आसमान फट जाएगा। किस रोज़? क़यामत के रोज़। और फरिश्ते बकसरत उतारे जाएंगे और आदमी हसरत से अपने हाथ काटेगा और कहेगा काश मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की होती और क्या अच्छा होता कि मैं फ़लाँ शख्स को अपना दोस्त ही ना बनाता, जिसकी वजह से हमें दोज़ख में जाना पड़े। उसने मुझे गुमराह किया। और उस रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ए मेरे रब, मेरी इस कौम ने कुरान को बिल्कुल ही छोड़ दिया था और फिर हम इनको उनके मुंहों के बल जहन्नुम में ले जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। हमने इंसान को एक पानी से पैदा किया, फिर इसको ख़ानदान वाला और ससुराल वाला बनाया। और रहमान के ख़ास बंदे वो हैं, रहमान के बंदे यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास बंदों की पहचान इस आयत में आती है। रहमान के ख़ास बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं और जब कोई इनके साथ झगड़े और जहालत की बात करता है तो ये सलामती की बात करते हैं। ये रातों को अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हैं और जहन्नुम के अजाब से बचने की दुआ मांगते हैं। और जब ये खर्च करने लगते हैं, ना फजूल खर्ची करते हैं और ना कंजूसी, बल्कि मेयाना रवि इख्तियार करते हैं। अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हैं और जहन्नुम के अजाब से बचने की दुआ मांगते हैं। और जब ये खर्च करने लगते हैं, ना फजूल खर्ची करते हैं और ना कंजूसी, बल्कि मेयाना रवि इख्तियार करते हैं। ये अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारते, किसी को नाहक कत्ल नहीं करते, जना नहीं करते, किसी बेहुदा और बेकार काम में शरीक नहीं होते और अगर किसी बेहुदा काम वाली जगह से गुजरें भी तो बड़ी संजीदगी से गुजर जाते हैं और अल्लाह के काम पर बहरे और अंधे होकर नहीं गिरते, बल्कि सोच समझ कर अमल करते हैं और दुआ करते हैं, ए हमारे रब, हमारी बीवियों और औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। इनको बहशत में रहने को बाला खाने मिलेंगे, सुभान अल्लाह, और फरिश्ते इनको सलाम करेंगे। लेकिन जिन्होंने गुनाह किए होंगे फिर वो तौबा कर लें और नेक अमल करें तो हम इनके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे और बेशक तेरा रब बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। अरबा होता है। नेक्स्ट सूरह हमारी स्टार्ट होती है सूरतुल शुअरा। सूरतुल शुअरा जो है मक्किया सूरत है और हरूफ मुक़त्तियात से जो है शुरू होती है। तो सीन मीम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि शायद आप इनके ईमान लाने से इनकार पर रंज करते करते अपनी जान दे देंगे। इनको वो वाक़या बताइए जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि फ़िरौन के पास जाओ, वो बाग़ी हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले इसकी कौम का एक फ़र्द मेरे हाथों कत्ल हो चुका है और मुझे अंदेशा है कि वो इसके बदले में मुझे कत्ल ना कर डालें और ना ही मेरी ज़बान में रवानी है। इसलिए आप हारून अलैहिस्सलाम के पास भी वही भेज दें। फिर हमने दोनों को इसके दरबार में भेजा और हदायत की दावत दी। फिर जादूगरों का वाक़या पेश आया, ये हम पहले पिछले पारे में पढ़ चुके हैं। जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े देकर ईमान ले आए और फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और वो रातों रात अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल गए और सुबह के वक्त फ़िरौन की फ़ौज ने बनी इसराइल को जा लिया और वो दोनों गिरोह इतने करीब आ गए कि एक दूसरे को पहचानने लग गए और बनी इसराइल ने घबरा कर कहा कि अब हम पकड़े गए। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हरगिज़ नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है और वो हमें निकलने का रास्ता बताएगा। और मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा को पानी में मारो तो दरिया दो हिस्सों में फट गया। हमने मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों को बचा लिया, उनका पीछा करने वालों को गर्क कर दिया और आपका रब बड़ा ज़बरदस्त और मेहरबान है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि वो कहते हैं कि मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया और हदायत दी, वही मुझे खिलाता है और वही मुझे पिलाता है और जब मैं बीमार होता हूँ वो मुझे शिफा देता है, वही मुझे मौत देकर दोबारा ज़िंदा करेगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी गलतियों को क़यामत के रोज़ माफ़ कर देगा। ए मेरे रब, मुझे दानाई अता फरमा और नेक लोगों के साथ शामिल फरमा और इस रोज़ मुझे रुसवा ना करना जिस रोज़ ना माल काम आएगा ना औलाद और उसी की निजात होगी जो पाक दिल लेकर आएगा। आमीन। बेशक। और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि जब इनकी कौम ने कहा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, तेरे मानने वालों में अक्सर घटिया और कम
کم درجے کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایمانداروں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، اور ان کے کام اور ان کے پیشے سے میرا کیا مطلب؟ حساب لینے والا تو اللہ ہے۔ اور پھر 900 برس کے بعد نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کے اور میرے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ ہمارا یہاں پہ نصف کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا کر انکار کرنے والوں کو غرق کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور کیا وجہ ہے کہ تم ہر اونچی جگہ پر یادگار کے طور پر عمارت بنا دیتے ہو؟ جیسے تم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی کو پکڑنے لگتے ہو تو بالکل جابر اور ظالم بن کر پکڑتے ہو۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، مگر جب وہ باز نہ آئے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان سب پیغمبروں نے اپنی قوم کو ہدایت کی تعلیم دی اور کہا کہ اس ہدایت پر جو ہم تمہیں کر رہے ہیں کوئی بدلہ نہیں مانگتے، ہاں میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، بے شک تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شک ان میں سے کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا، کوئی اپنی عیش و عشرت کی وجہ سے اللہ کو بھولے ہوئے تھا، کچھ بدکاری اور کچھ فساد اور کچھ لوٹ مار میں مصروف تھے۔ مگر ان قوموں نے اپنے انبیاء کی بات نہ مانی تو پھر وہ برباد کر دیے گئے، صرف وہی بچا لیے گئے جو ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے تھے۔ تم خدا کے سوا کسی اور کو مت پکارنا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اور جو بھی آپ کی پیروی کرے ان پر شفقت فرمائیے، اور اس قادر اور رحیم رب پر توکل یعنی بھروسہ کیجیے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اس وقت آپ کو دیکھتا ہے آپ کا رب، اور خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سورہ نمل سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ نمل جو ہے وہ مکیہ سورت ہے اور حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہی ہے، توسین، اور یہ آیتیں ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر سے جی ہمارا ثلاثہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ سردی کی رات میں جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے آگ دیکھی اور اپنی اہلیہ کو کہا ٹھہریں، میں وہاں جا کر کسی سے راستہ پوچھتا ہوں اور تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں تاکہ اس سے گرمی حاصل کی جائے۔ اور جب وہ اس کے پاس پہنچے تو ان کو آواز آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم پر سلام ہو، میں تمہارا اللہ ہوں زبردست حکمت والا، اور اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک مارو، اور وہ لاٹھی ایک اژدہا بن گیا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں، اور ہمارے پاس پیغمبر ذرا ڈرا نہیں کرتے، اور اس کو پکڑ لو۔ آپ نے پکڑا تو وہ اژدہا دوبارہ لاٹھی بن گیا، اور تم اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، اور پھر جب وہ نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن اور چمکدار تھا۔ اور ان معجزوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ حد سے نکل جانے والا ہے۔ پھر جب فرعون نے انکار کیا تو غرق کر دیا گیا۔ اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو شریعت اور ملک دونوں عطا کیے، وہ دونوں شکر کرنے والے تھے۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کی تعلیم دی، اور اس کے لشکر میں انسان، جن اور پرندے سبھی شامل تھے۔ اور جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک میدان سے گزرے، کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا کہ چونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور کہنے لگے اے میرے رب، مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا کی ہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں، اور مجھے اپنی رحمت میں اور نیک بندوں میں شامل رکھیں۔ اور ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو وہ ہدہد کو نہ دیکھا، اور جب کچھ دیر بعد ہدہد واپس آیا تو اس نے بتایا کہ میں خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں نے قبیلہ سبا میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ وہاں حکومت کرتی ہے، اس کے پاس ایک قیمتی تخت ہے اور وہ خدا کے بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو میرا خط لے جا اور اس کے پاس ڈال دینا اور پھر دیکھنا وہ کیا کرتی ہے۔ خط پڑھنے کے بعد ملکہ نے حکومت کے دیگر سرداروں سے مشورہ کیا کہ مجھے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ایک خط ملا ہے جو کہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اور لکھا ہے کہ تم تکبر مت کرو اور متی ہو کر میرے پاس چلی آؤ۔ اس نے کہا ہم کچھ قیمتی تحفے سلیمان علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے سفیر وہاں سے کیا جواب لاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے واپس بھیج دیے اور کہا بھیجا کہ جو تم مجھے دیتے ہو اللہ نے مجھے اس سے بہت زیادہ عطا کر رکھا ہے۔ ملکہ کے سفیر
ملکہ اپنے لشکر کے ساتھ چل پڑی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ہے کوئی تم میں سے جو ملکہ کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پر حاضر کر دے؟ تو ایک بڑے جن نے کہا کہ میں تخت آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ مگر ایک اور شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے حاضر کر دوں گا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے روبرو پایا تو خوش ہو کر کہنے لگے کہ یہ بھی میرے پروردگار کا فضل ہے بے شک، تاکہ وہ میری آزمائش کرے کہ میں کیا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے فائدے ہی کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب غنی اور کریم ہے۔ آپ نے ملکہ کی عقل آزمانے کے لیے حکم دیا کہ تخت کی صورت بدل دی جائے۔ ملکہ کے آنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، اور کہنے لگی اس واقعے سے پہلے میں آپ کی نبوت کی تحقیق کر چکی ہوں اور ایمان لے آئی ہوں۔ اور کہنے لگی اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے طریقے کے مطابق رب العالمین پر ایمان لے آئی ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہیں پر ہمارا پارہ نمبر 19 جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ فرینڈز، اب ٹرن آتی ہے فیضان رمضان کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا اور بلال ناشتہ کریں۔ حضرت بلال نے عرض کی میں روزے سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ پھر فرمایا بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ الحمدللہ سے جو بھی پڑھا سنا اللہ رب العزت سے قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔